یہ سارا جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے بے ایمان لوگ آئے، اس قرآن میں تبدیلی کرے، کوئی کمی کرے، کوئی پیشی کرے، وہ نیست و نبود ہو گئے، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، ہاں اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ لیکن قرآن کے متن میں، قرآن کی جو عبارت ہے، اس میں دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی یا ایسا بد بندہ نہیں ہے جو تبدیلی کر سکے۔ ترجمے میں کر دیتے ہیں، ترجمے میں کر دیتے ہیں، لیکن جو عاشق رسول ہیں وہ ترجمے کی بھی پہچان کرتے ہیں کہ ترجمے کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، سب کے سبحان اللہ۔ رمضان جو عربی کا کلمہ ہے، عربی کا مہینہ کا نام ہے رمضان، یہ قرآن میں آیا ہے، اور کسی مہینے کا قرآن میں ذکر نہیں آیا اس طرح، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ آگے اللہ نے پھر بات چلا دی، الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر آگے قرآن کی بات کر دی، الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ للناس کا کلمہ آیا ہے، جو بھی انسان ہے اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی، اس میں کھلی نشانی ہے، ہدایت ہے۔ من الفرقان، یہ فرق کرتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بد ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ قرآن کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے فرق نہ ہو۔ تو فرمایا اس مہینے میں قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آگے جو سورہ قدر میں نے پڑھی ہے، رب کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ سب کے سبحان اللہ۔ اب لیلۃ القدر کی شان بیان ہو رہی ہے، پہلے مہینے کی شان بیان ہوئی، اب لیلۃ القدر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات، اور یہ رات بھی عظمت والی امت پر نازل ہوئی، یہ رات بھی عظمت والی شان والی امام الانبیاء پر نازل ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ معلوم اسی کو ہے جس کو حضور سے عشق ہے، محبت ہے، کیونکہ یہ حضور پر نازل ہوئی ہے۔ حضور گھبرائے، سوال کیا، ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بڑے شان نزول آتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے 100 بیٹا عطا کر دے، تیرے رستے میں قربان کر دوں گا۔
ایک یہ بھی شان نزول ہے. ایک بیٹا جہاد میں گیا، قربان ہوا، 100 بیٹا چلا گیا، خود بھی چلا گیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ لیلۃ القدر نازل ہوئی. 80 ہزار سال ان کی عمر تھی، 80 سال عمر تھی. وہ بھی جہاد کرتے رہے، رات کو عبادت کرتے رہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں کم ہیں، کیا ہم ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے؟ یہ ہم سے اوپر چلے گئے. جب حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی، میرے پیارے محبوب تمہیں میں ایک ایسی رات دے رہا ہوں جو بندہ اس رات عبادت کرے گا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف خیر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ. اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ تمہیں ایسی رات دی ہے. صحابہ کرام خوش ہو گئے. تو اب فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ حضور کے صدقے سے ہمیں ملی ہے. پھر فرمایا یہ جو لیلۃ القدر سورت ہے، قرآن کے اگر 4 حصے ہیں تو اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو چوتھے حصے کا ثواب مل جائے گا. جس طرح کل شریف کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ کل شریف پڑھیں پورے قرآن کا ثواب ہے. تو فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو جو بندہ پڑھے گا 3 مرتبہ رات کو پڑھے گا، وضو کرنے کے بعد پڑھے گا، اس کو 1/4 چوتھے حصے کا قرآن کا ثواب مل جائے گا. اور یہ رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، مسجد میں جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کو بتانے کے لیے آئے یہ رات کون سی ہے. تو آگے سے 2 صحابی ملے جو آپس میں تکرار کر رہے تھے کسی وجہ سے. حضور واپس چلے گئے. حضور نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا تو تم آپس میں بات کر رہے تھے، مسجد کے بھی ادب کے خلاف، اور آپ نے گفتگو کی، میں واپس آ گیا. میں تمہیں مقررہ رات نہیں بتائی لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے میں کوشش کرے گا تاک راتوں میں، اور اس کو جو راتوں میں کوشش کرے گا ان راتوں میں لیلۃ القدر نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ثواب لیلۃ القدر کے برابر ملے گا اس کو. تو لہذا پھر حضور نے فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو کلمہ ہے اس میں 9 حرف ہے اور 3 مرتبہ آیا ہے. 3 مرتبہ آیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر. اس میں 9 حروف ہیں اور 9 تیاں 27. لہذا 27 کی جو رات ہے پرسوں اتوار کی رات کو وہ رات ہے لیلۃ القدر والی. اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. بہت لمبی تفسیریں ہیں اس کی. اور اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خاص طور پر قرآن پڑھا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے ترتیل میں. ترتیل قرآن پڑھنے کا وہ طریقہ ہے جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے قرآن. اسے کہتے ہیں ترتیل سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس انداز میں قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات آپ کو حضور کے صدقے سے دی ہے، حضور کی مہربانی سے آپ کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب تجھے اپنی امت سے محبت ہے، مجھے تیری وجہ سے تیری امت سے بڑی محبت ہے. بہت سی آیات قرآن پاک کی آتی ہیں. تو اس لیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج ہمارا جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع ہے رمضان کا. جمعے تو آتے رہتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کا جمعہ جو ہے یہ آج کا جمعہ ہے. پھر فرمایا کہ جمعۃ الوداع یہ زندگی میں کس کو نصیب ہوتا ہے، رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے، یہ جمعہ کس کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا یہ جمعہ جو ہے یہ ہے سید الایام،
یہ دنوں کا سردار حضور نے فرمایا جمعہ کو. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے جمعہ کا دن، اس میں فرمایا کہ جمعے کے دن یہ الجمعۃ عید للمؤمنین، یہ مومنین کی عید ہے جمعہ جو ہے. پھر فرمایا اس میں وَكُلُّ الْيَامِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اِنْدَنَتْ. فرمایا کہ جو بندہ قدر نہیں کرتا لیلۃ القدر کی، اس میں اس کا اپنا نقصان ہے. لیکن عاشق کیا کہتا ہے؟ کل اللیالی لیلۃ القدر انتدت. جس رات میں حضور کی زیارت ہو جائے وہ لیلۃ القدر ہے. ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. اگر تمہیں شب قدر کی قدر ہو تو پھر تمہیں معلوم ہو کہ اس رات میں کیا کرنا ہے. لیکن جو عاشقوں کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، حضور سے محبت ہوتی ہے، اندنت، تو ان کے لیے ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. پھر فرمایا کما کل ایام اللقاء یوم جمعتی. اور جمعے کا دن ایسا ہے جس میں حضور کی زیارت کا دن ہے. جمعہ حضور کی زیارت کا دن ہے، وہ تو رات ہے. لیکن جمعہ المبارک میں حضور نے فرمایا کہ ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ کون سی گھڑی ہے؟ فرمایا عصر کی نماز کے بعد. عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، اس میں جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، قرآن زیادہ پڑھو. پھر فرمایا قرآن سے بھی بڑھ کر دعا زیادہ کرو، دعائیں مانگو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے جو بزرگ والدین چلے گئے ان کی بخشش فرما، یا اللہ یہ جو دنیا کے اندر یہ بیماری جو آئی ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ ایسی بیماری ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے، یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دن ایسا رکھو ہم الگ الگ بیٹھ کر، فاصلہ رکھ کر، ماسک پہن کر قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ یا اللہ اس بیماری سے میں محفوظ کر لے. یہ کوئی نہیں کہتا. آپ بازاروں میں دیکھیں، یہ حکومتوں کے اجتماع دیکھیں، کیونکہ اس کا اثر تب ہوگا جب اندر سے عمل ہوگا. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورہ صف میں، لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو عمل کرو گے تو اثر تو اس کا ہوگا نا. ایک بندہ کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا، اثر کیسے ہوگا؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ایک لفظ منہ سے کہتے پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کی رات اتوار کو ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتوار کو ہی ختم قرآن کی محفل ہوگی ہماری. اس پورا مہینہ قرآن پڑھا گیا ہے، الحمد سے والناس تک قرآن ختم ہوگا. قرآن پڑھنے کی جو منزل ہے وہ اتوار کو ختم ہوگی. اسی رات میں قرآن جو ہے اس کے دعائیں خیر کریں گے، دعا مانگیں گے اللہ سے، کیونکہ قرآن کی جو محفل ہے یہ سال کے بعد ہی آتی ہے، سال کے درمیان کبھی نہیں آتی ختم قرآن کی محفل. تو اس لیے اس میں بھی آپ تشریف لائیں، اس میں بیٹھیں، آپ سنیں آ کر قرآن قاری صاحبان نے قرآن پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ان کی ہم نے خدمت بھی کرنی ہے. میں نے ایک صحابی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک نیک بندے سے کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھا دو. اس نے قرآن پڑھایا تو اس کو میں نے 100 درہم دیا ہے، 100 درہم دیا ہے، میں نے اس کی خدمت کی ہے. اس نے کہا اتنے پیسے دے دیے.
اس نے کہا میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، میں نے قرآن کی خدمت کے لیے دی ہے، اس نے قرآن پڑھایا ہے۔ اس لیے ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ جو حضرات چاہتے ہیں، چاہتے نہیں بلکہ ضرور شامل ہوں تاکہ ان کی بھی ہم خدمت کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر عید بھی آگے آ رہی ہے، اس عید کے لیے بھی آپ انتظام کرنا ہے۔ فطرانے کی جو خاص واجب ہمارے لیے حضور نے فرمایا فطرانے کو بھی ادا کرو، عید کی نماز سے پہلے ادا کرو، عید کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ 150 روپیہ جو ہے وہ مقرر ہوا ہے پر ہیڈ، افراد کا 150 روپیہ فطرانے کا بھی ادا کرنا ہے آپ نے۔ اور فرمایا کہ جو فطرانہ ادا نہیں کرتے تو آپ کے روزے میں کمی پیشی رہ جائے تو معلق رہتا ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ختم قرآن میں بھی آپ نے آنا ہے اور فطرانے کا انتظام بھی آپ نے کرنا ہے، اور ہماری مسجد کا قرأت اکیڈمی کا یہاں کا بھی خیال رکھیں آپ۔ اس کے بعد عید کی جو نماز ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس دن بھی ہوگی 8:30 بجے یہاں عید الفطر کی نماز کھڑی ہوگی، تو آپ سے درخواست ہے آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں، اور کسی امت کو یہ نعمتیں نہیں ملی جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو حضرات تعاون کرتے ہیں مسجد کے ساتھ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سن کے ادا کر لیجیے۔